اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزت برب الکعبہ. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، مولا کے ان کلمات کے اوپر یہ تیسری اور آخری تقریر 21 رمضان کی مجلس ہے. شہادت امیر المومنین کا دن تھا جو گزر گیا. میں نے بڑی آسانی سے بولا اور آپ نے سن بھی لیا. سید و سردار ہمارا کرم فرما اور مسلسل مصیبتوں میں مدد کرنے والا علی اس بندے کا نام ہے کہ جو خود کہتے ہیں کہ میں سر ابراہیم، میں انبیاؤں کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، میں انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں، میں دین کا سردار ہوں اور متقین کا امام ہوں. یہ سب سے بڑا جملہ ہے. ہمارے لیے ایک پیغام ہے، رمضان متقی بننے کا مہینہ ہے اور امام کہہ رہے کہ میں متقین کا امام ہوں. پھر کہا میں نیک اماموں کا باپ ہوں. پھر ایک جگہ مولا نے فخر ایسے کیا کہ میں شوہر بطول ہوں، میں اسلام کا عمود ہوں، میں اسلام کا ستون، میں جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہوں. جبرائیل مجھے پکارتا ہے، میں میکائیل کا ہم نشین ہوں، میں جنگوں کو تیز کرنے والا ہوں اور 2 نیزوں سے اور 2 تلواروں سے لڑنے والا ہوں. اس کے بعد امام کا اب جملہ سنو کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں. نہیں سمجھا کوئی؟ میں علی کہتے ہیں کہ میں اصلی نور کی چمک ہوں. کیا مطلب ہے وہ اصلی نور؟ کہاں چمکا تھا؟ کس کے کہنے پہ چمکا تھا؟ کس کی خواہش پہ چمکا تھا؟ نبی موسیٰ ایک ہی دفعہ چمکا. نبی موسیٰ کی امت نے خواہش کی تھی کہ اللہ ہم تم کو دیکھنا چاہتے. موسیٰ نے کہا میں نے نہیں دیکھا تو تم کیا دیکھو گے؟ لن ترانی یا موسیٰ، اللہ کہتا ہے لن ترانی، دیکھ ہی نہیں سکتے. جب اصرار بڑا موسیٰ کا تو کہا اچھا ایسا کرو، اپنی امت میں سے 60-70 جتنے لوگوں کو لا سکتے جو سب سے زیادہ نیک ہیں ان کو لے کر آ جاؤ. طور پہ آئے. اس کے بعد کا ایک نور چمکے گا، اگر زندہ رہ گئے تو دیکھ لیا، مر گئے ختم ہو گئے. موسیٰ لے کر آئے، ایک نور چمکا، ایک سپارک ہوا ایسا کہ موسیٰ تو غش کھا گئے اور جتنے ساتھ تھے سب ہلاک ہو گئے. شاعر کا ایک مسدس کے بن کا بس وہ پیش کرنے کے لیے میں نے یہ پڑھا ہے. شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا، طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا. کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم موسیٰ، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. روزے سے پہلے کی مجلس ایسی ہوتی ہے.
شاخ دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. دوستو یہ تو بات بیچ میں آ گئی تھی. مولا کی زندگی کہ وہ امپورٹنٹ پہلو جو میں پڑھ ہی نہیں سکا وقت کی تنگی سے. 63 ایئرس کی لائف میں علی نے وہ کمپلیٹ ریلیجن دیا، مذہب دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پروٹیکٹ کیا، اور ایسے پروٹیکٹ کیا کہ زندگی کی آخری سانس تک ارشاد رسول پر وہ عمل کرتے رہے اور پروٹیکٹ کرتے رہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں یہ آپ کی عبادت ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی سخاوت ہے، اور آپ کی شجاعت ہے. سارے یہ پہلو ایسے مولا کی زندگی کے کہ ایک ایک پہلو پہ ایک ایک اشرا ہو. کہ عبادت علی کیا ہے، عبادت علی کیا ہے سنیں گے بس 2-3 منٹ 4 منٹ. زرار ایک مولا کا بہت بڑا چاہنے والا، جیسا مالک اشتر تھے، جیسے دوسرے تھے، بے انتہا چاہنے والا، بڑا مشہور کہ یہ علی والا ہے. یہ سیریا پہنچا تھا تو وہاں پہ امیر شام کو پتا چلا کہ زرار آیا ہے. اب صرف علی کی عبادت دیکھ لو 2-3 منٹ، اس لیے کہ آج وقت بہت محدود ہے. تو اس نے کہا کہ ان کو گرفتار کرو اور کر کے دربار میں لے کے آؤ. زرار کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا گیا. بھرا ہوا دربار، بھرا ہوا دربار. علی کا ایک غلام، دور حکومت تھی مولا کی، کوفے سے آیا تھا. زرار پہنچا سامنے امیر شام کے. وہ ظالم کہتا ہے کہ زرار تم کو معلوم ہے یہاں میری حکومت ہے اور یہاں جو ہم چاہتے وہ ہوتا. خاموش بیٹھ گئے. کہا یہ بتاؤ، پورے بھرے ہوئے مجمع میں پوچھا، یہ بتاؤ جب تم چلے تھے کوفے سے تو تمہارا امام کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ اب زرار کے منہ سے سنو کہ علی کیا کر رہے تھے. تلوار کو ٹیک کے اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کے کہا تو سننا چاہتا میرا مولا کیا کر رہا تھا جب میں چلا؟ کہا رات کی تاریکی تھی، پورا کوفہ سو رہا تھا، پورا کوفہ سو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، مجھے بہت ضروری کام آیا جس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا، اور صبح میں یہ قافلے کو جوائن کیا اور یہاں آیا. جب میں چلا تھا تو آدھی رات کے اوپر ہو گیا، کوئی کہیں سے کوئی چراغ نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا، کوئی پیچھے نہیں آ رہا. میں چلتے 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 میرے کانوں میں کسی کے رونے کی، تڑپنے کی آواز آئی. میں بڑا گھبرایا کہ اتنی رات کو یہ کون تڑپ کے رو رہا، کیا مصیبت آ گئی. کہتا ہے میں چل رہا تھا، آواز اور قریب آتی گئی، اور اس کے بعد میں نے غور کیا کہ یہ آواز تو مسجد کوفہ سے آ رہی. مسجد کوفہ اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد تھی. کہتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تعریف کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. میں حیرت میں تھا کہ یہ کون بندہ ہے جو اس طرح تڑپ تڑپ کے رو رہا، تڑپ تڑپ کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا. عبادت علی دیکھو. ایک کہتا ہے ایک چراغ جل رہا تھا اور وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑا تھا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپ تڑپ کے کہہ رہا تھا کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا، تیرا مسکین بندہ تیری بارگاہ میں آیا. پروردگار تو میرے اوپر رحم کرنا. کہتا جب میں قریب گیا تو پہچان گیا یہ تو میرا مولا ہے. مولا کے جملے سنو دوستو. 2 دن سے اعمال میں آپ مناجات امام علی پڑھ رہے، آپ غور کر رہے کہ یہ کون بول رہا، یہ کون مناجات کر رہا، یہ کیسی عبادت ہے، علی کو کیا ضرورت ہے مناجات کرنے کی. میں صرف پوچھ رہا. علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس طرح تڑپ تڑپ کے رو کے دعا مانگتے. مناجات علی اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر لو. یہ نہیں کہ صرف اعمال کے دن پڑھنا، ہارڈلی 7-8 منٹس ہوں گے. انگلش میں پڑھو کوئی مشکل نہیں، اردو میں پڑھو، تمہاری زندگی بدل جائے گی. عبادت علی یہ مناجات کہاں کی تھی مولا نے؟ جب آپ مسجد کوفہ جاتے ہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، جیسی زائر اندر جا کے اس جگہ پہ جہاں مولا کو ضربت لگی تھی
وہاں سے نکل کے جب وہ جناب مسلم کی زیارت کو جاتا، جناب مسلم ابن عقیل کا جو دروازہ ہے زیارت حرم کا، اس سے بالکل پہلے رائٹ سائڈ کے اوپر محراب بنی ہوئی، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں مولا علی مناجات کرتے تھے۔ مسجد میں آ کے علی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں اب جملہ سنو۔ اس کے بعد کہا کہ میں ایک سخت تکیے پہ سر رکھ کر لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ پہ رحم کرنا۔ یہ کون کہہ رہا جو خصیم نعرے و جنہ ہے؟ یہ وہ کہہ رہا کہ جس کی محبت واجب ہے، واجب ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ یہ وہ علی کے جملے کیسے تڑپ کے کہہ رہے؟ تو مناجات امیر المومنین، مناجات امیر المومنین خالی اعمال کے لیے مت رکھو، بلکہ اپنی لائف میں سارے یوتھ کو بول رہا تمہارے ڈے ٹو ڈے لائف کے ایشوز کو دور کرنا ہے تو مناجات امیر المومنین سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ کسی اور کے جملے نہیں ہے، یہ اس کے جملے ہیں، اس بندے کے جملے کے جو لسان اللہ ہے، علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں یہ مناجات میں۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو، کم از کم یہ تحفہ دے دو کہ عبادت امیر المومنین کا یہ ایک چھوٹا سا حصہ یہ لے لو کہ علی کی عبادت کیا تھی۔ ایسی عبادت کرنے والا علی، ایسی مناجاتیں کرنے والا علی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوسری چیز کا علم، علم ایسا کہ فساد و بلاغت کے گوہر برسائے، پوچھنے والے پوچھتے رہے، علی جواب دیتے رہے۔ بس خالی میں ایک چیز بتا دیتا کہ ایک جگہ ایک دفعہ مولا کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے دانشور لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے اس زمانے کے، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یا علی یا علی۔ عربی ایک عجیب زبان ہے، اس زمانے میں فارسی تھی، عربی تھی اور دوسری جو بھی زبان تھی۔ کہا کہ عربی ایک عجیب زبان ہے کہ جو لفظ سے بنتی ہے، مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر الف نہ ہو، ہر جگہ آپ کو لفظ الف آتا، تو ایک سینٹنس اگر آپ کو لکھنا ہے تو الف کئی جگہ آئے گا، بغیر الف کے کوئی سینٹنس مکمل نہیں ہوتا۔ کس کے سامنے بول رہے؟ علی کے سامنے۔ علی نے اللہ کی تعریف کرنا ہے، تعریف اللہ کی وہ خطبہ ضرور پڑھو۔ نہج البلاغہ میں یہ خطبہ نہیں ہے، نہج الاسرار میں یہ خطبہ ہے مولانا، عجیب خطبہ ہے مولانا، بغیر الف کے پورا خطبہ مولا نے کہا 10 منٹ تک ایکسٹمپور بولتے رہے، بتائے علم یہ ہے۔ اور ان کے شیعہ، آپ کو میں یوتھ کو بول رہا اتنا علم کو حاصل کرو کہ تم کو مولا علی کی تعلیمات کو تم پہنچا سکو، مولا علی کی تعلیمات کو پہنچا۔ لڑکے لڑکیاں دونوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، اور آپ لوگ جہاں پہ ہے میں بول چکا، آپ زیادہ نہیں بولوں گا اس میں، کہ کس طرح سے علم کو حاصل کر کے، نالج کو حاصل کر کے پروفیشنل کورسز میں آ کے امام علی شیعہ کو یہاں دیکھنا چاہتے، زمین پہ نہیں۔ علی کہتے ہیں، علی سے پوچھا کہ مولا کتنے قسم کے انسان ہوتے ہیں دنیا میں؟ امام نے کہا 3۔ کہا مولا کون ہے وہ 3؟ کہا ایک علم دیتا ہے، ایک علم کو لیتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک علم کو دیتا ہے، ایک علم کو لیتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک ایسا قسم ہے کہ جو زمین پہ کیڑے مکڑوں کی طرح چلتے۔ پلٹ کے کہا میرا شیعہ یا علم کو دے گا یا علم کو لے گا۔ تو یہ یاد ہے، میں یوتھ کو بول، لڑکے لڑکیوں کو بول، اتنا پڑھو کہ تمہارا نام دوستوں یہاں کہیں بھی جائیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں امریکہ میں ناسا گیا تھا، اورلینڈو ناسا گیا، وہاں اتنی بڑی اسکالرز کی لسٹ ہے، ریسرچ اسکالرز کی، کہ یہ فلاں فلاں فلاں، نہ ایک علی ملا نہ ایک حسین ملا۔ سو سیڈ۔ کیوں؟ یہ تمہاری میراث ہے۔ امام علی علیہ السلام کا جملہ سنو، میں کیا کروں، آج مجبوری مجھے بالکل جکڑ دیا ٹائم سے۔ امام مولا کا جملہ ہے، مولا کہتے، اب پلیز غور سے سنو، مولا کہتے ہیں کہ اگر تم کو علم کو لینا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس ہے تو تم جاؤ اور لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ یہ تمہاری میراث ہے۔ یہ میراث تمہاری ہے، مولا کہتے ہیں یہ میراث تمہاری ہے۔
جاؤ لے لو. ہمارا یوتھ اگر پڑھے اور صرف بیچلرس کر کے میلبورن میں مت رہو, بیچلرس کر کے نہیں رہنا, نہیں, بلکہ ماسٹرز کرنا, ریسرچ اسکالرس بنو, ڈفرینٹ سیکشنز میں جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا, اس لیے کہ جہاں جاؤ گے وہاں پہ ذکر علی کرو گے, تم پروپوگیٹ کرو گے. تیسری چیز جو مولا کی زندگی کی ہے, شجاعت, بہادری. کل میں نے بولا کہ صرف بہادر رہنا کمال نہیں ہے, بہادری کے ساتھ صبر ہونا, وزڈم, پیشنس, وہ میرے مولا میں ایسا تھا کہ اپنے لیے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا. نہیں سمجھے باپ, گئی نہیں ادھر. اپنے لیے کچھ نہیں, ظالم قبضے میں ہے, سینے پہ علی ہے, گستاخی کی تو اتر گئے. لوگ کہنے لگے کہ علی کو نہیں معلوم جنگ کیسے لڑتے. علی نے کہا میں بتاتا ہوں. اتر گئے سینے سے. کیوں؟ اپنا نفس شامل نہیں کرنا ہے. یہ کردار ہے علی, یہ کیریکٹر آف امام علی, کہ جو کام کرو اس کے لیے کرو. اور لڑتے تھے تو اس انداز سے, رسول کے وہ مشہور جملہ سرکار کا کہ تم کو زرا کی کیا ضرورت ہے, جب مہر دے رہے تھے کہ تم کو زرا کی, بیچ دو زرا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مولا جب میدان میں, غور سے سنو, میں تاریخ کے کچھ جملے پڑھ رہا, تاریخ میں لکھا ہوا یہ جملے کیا ہے کہ مولا جب میدان میں آتے تھے, ایک ہی جنگ ہے جہاں مولا نے خوب ڈوب کے رسول کے سامنے جنگ کی, وہ جنگ احد ہے. جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تو اس وقت میرے مولا نے اکیلے اسلام کو بچا لیا. اگر اس وقت میرا مولا نہیں ہوتا تو ہمیشہ کے لیے اسلام وہیں ختم ہو جاتا. وہ لوگ جو چاہ رہے تھے ان کا مقصد پورا ہوتا. مولا کے بارے میں یہ ہے کہ جب مولا, تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب آتے تھے میدان میں تو بدن پر ایک ہلکا سا کرتا, ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار, کوہنیوں سے خون بہتا تھا, ماتھے پہ موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے. آپ اردو انجوائے کریں. چہرے پہ وہ جلال کہ اگر شیر کی بھی نگاہ پڑے تو کامنے لگے. یہ جلال پروردگار ہے جو مولا کے سے سامنے آ رہا تھا. ہر طاقت کو مولا نے اللہ کی طرف لے کر, در خیبر کو اکھاڑا تو کہا یہ میری طاقت نہیں ہے, میں قوت پروردگار کا مظہر ہوں. چہرے پہ وہ جلال کہ شیر کی نگاہ بھی پڑے تو کامنے لگے. اب سنو جملے, تماوج خون سے لالزار رخسارے. ارے یار پھر بول رہا یہ جملہ, یہ میرا جملہ نہیں ہے. تماوج خون سے لالزار رخسارے, شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں, وفور غضب سے بھڑکتے ہوئے ہونٹ, سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز کہ اگر دشمن دور سے نگاہ ڈالتا تھا تو کھچ کھا کے گرتا. یہ ایک نقشہ کھینچا ہے مولا کی جنگ کا. اور جب حملہ کرتے تھے تو اس طرح برق رفتار گھوڑے کو, برق رفتار نے بجلی کی طرح برق رفتار گھوڑے کو ایڑ دیتے تھے. اچھا کمال کیا تھا, جو رائڈنگ جانتے ہیں وہ جانتے, جو نہیں جانتا میں ان کے لیے بول رہا کہ یہ جو رائڈنگ کرتے ہیں نا, جو گھوڑے کو دوڑاتے ہیں وہ ہاتھ سے نہیں دوڑاتے یا پیروں سے دوڑاتے, وہ ایک سٹائل ہے کس طرح سے گھوڑے کو مارو تو اڑتا. روایتوں میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام اور مولا عباس کا گھوڑا اڑتا تھا, فلائی کرتا تھا. یہ شجاعت علی. ایڑ دی, چشم زدن میں پھیلے ہوئے لشکر کے اطراف وہ کعوہ کاٹا. کعوہ نے سرکل کرتا, کبھی مولا سامنے نہیں آتے تھے, ایسا سرکل کر کے ایک نقطے پہ لا کے ظالموں کو کھڑا کر دیتا. یہی چیز مولا حسین نے کربلا میں کی کہ پوری فوج کو لا کے ایک جگہ جمع کر, اب بیچ میں جا کے چن چن کے مارا ہے. حسین کی شجاعت, حسین کی جنگ اتنا مارا کہ کوفے کے دیواروں سے جا کے ٹکرا گئے. یہ شجاعت حسین. دوستوں میں نے تو ایک نقشہ کھینچا جو تاریخ میں, وقت میرا ہو گیا. اب آپ سے کیا ہے, علی کی اطاعت, علی کی عطا سب کو معلوم کہ اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں, جو مانگتا ہے دیتے ہیں.
نہیں مانگا تو بھی دیتے, ہم کو تو نہیں مانگے دیتے مسلسل, جس کے قابل نہیں ہے اتنا دیتے. علی آپ سے بھی معروضہ ہے. میں آج ایک فارم لے کے آیا, گھبراؤ مت یار, یہ ڈائریکٹ ڈیبٹ فارم ہے, باہر ٹیبل پہ رکھا ہوا, خواتین میں بھی جتنا دے سکتے, ڈیلی $1 دینا چاہتے, 5 دینا چاہتے, 10 دینا چاہتے, آپ یہ ڈائریکٹ ڈیبٹ فارم کھول لیں, پنجتن کو دیں, کسی اور کو نہیں دینا. جو کچھ دینا دوستوں زندگی میں دے لو. آپ بولیں گے ابھی تو ہم بہت زندہ رہیں گے, انشاءاللہ رہیں گے, جب دیں گے تو آپ رہیں گے. میں کچھ بول گیا آپ سمجھے ہی نہیں, دو گے تو رہو گے. اللہم صلی اللہ علیہ, دو گے تو رہو گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم دیتے ہو تو اللہ زندگی کو بڑھاتا جاتا, زندگی کو بڑھاتا جاتا. بس ایک چھوٹا سا 2-3 منٹ کا واقعہ ہے, سن لو. سرکار کے زمانے کے, اللہ کے رسول کے زمانے, مدینہ منورہ کا بہت بڑا بزنس میں, بہت بڑا, اور بزنس میں کیا تھا, کھجور کا بزنس. پورے مدینہ منورہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, پورے مدینہ منورہ میں مشہور تھا, بہت بڑا سیٹ ہے, بہت بڑا سیٹ ہے کھجور کا. اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کے 2-3 لڑکے تھے, وہ آئے سرکار کے پاس اور آ کے کہا کہ میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, آپ ذرا آ سکتے. یہ خلق عظیم کا مالک, ہمارے پاس ذرا پیسہ آ جائے تو ہم جاتے ہیں کسی کے پاس. یہ اخلاق محمد مصطفیٰ تھا. گئے اس کے گھر, دیکھا بیمار ہے, بالکل آخری سٹیج پہ. سرکار کو دیکھ کے خوش ہو گیا, خوش ہو گیا, غور سے سنو, خوش ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ, میں ایسا لگ رہا کہ میں مر جاؤں, آپ سے ایک ریکویسٹ. پوچھا کیا؟ تو کہا میرا پاس کئی ویئر ہاؤسز ہے, سب کو معلوم تھا. میں اپنی آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس زمانے میں ویئر ہاؤس تھا نہیں تھا, اب یہ مت پوچھو بعد میں کس وجہ کا تھا کیا تھا, میں صرف آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. تو کہا وہ فلاں جگہ کا, فلاں محلے کا ویئر ہاؤس, فلاں محلے کا. میں چاہتا یہ 3-4 ویئر ہاؤس میں کھجور بھرے ہوئے. میرے مرنے کے جملے سنو, میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے غریبوں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, فقیروں میں تقسیم کر دو. اللہ کا رسول مسکرایا, مسکرا کے کہا تو ابھی کیوں نہیں کر دیتا؟ یار آپ آہستہ مت سنو, ادھر والے خاموش ہے. کہا تو ابھی کیوں نہیں کر دیتا؟ اس نے کہا ابھی کیسے کروں, ابھی تو طبیعت خراب ہے, صحت ہو جائیں گی تو یہ میرا کاروبار ہے, بزنس ہے, میں اتنا دے دوں. کیا مطلب ہے کہ اب تو میں نہیں دے سکتا, مرنے کے بعد یہ میرے کام کی نہیں ہے, دے دو. کیا سن رہے یار, کیا سن, مرنے کے بعد کیا میرے کام آئے گا, دے دو. یہ تھنکنگ کو, یہ فکر کو ہٹاؤ, علی والوں کو بول رہا. تو ہوا کیا پھر, سرکار نے حجت کو تمام کر دیا کہ ابھی دے دو. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے, آپ زبردستی نہیں کر سکتے, لا اکراہ فی الدین ہے. اس کے بعد کیا ہوا, 8 دن 10 دن کے بعد انتقال ہو گیا. پورے مدینے میں دھوم ہو گئے کہ اتنا بڑے تاجر کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم تھا, صرف سرکار کو معلوم تھا. بیٹے آئے, آ کے کہا یا رسول اللہ, ہمارے بابا کی وصیت دی کہ فلاں فلاں جگہ کے کھجور ہم سب جو ہے غریبوں میں, یتیموں میں دینا ہے, تو آپ بتائیں آپ کب دیں گے؟ سرکار نے اعلان کیا فلاں جمعے کے دن, مثال کے طور پر جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز کے بعد فلاں مقام پہ آ جاؤ. پورے مدینے میں اعلان ہو گیا. اب جتنے یتیم, بیوہ, مسکین, فقیر سب جمع. کھجور اس زمانے میں ایسا تھا کہ ایک کھجور کھانے کے لیے, صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین کی, ہماری نہیں, ام المومنین کی روایت ہے کہ ہم نے کھجور سیر ہو کے کبھی نہیں کھایا, پیٹ بھر, جب کہ مانگا بھلے پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھایا, لیکن خیبر کے بعد ہم نے کھایا. یا وہاں پہ فاطمہ کی ماں نے کھلایا مکے میں, یا علی نے مدینے میں کھلایا.
صلی علی محمد. انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم نے کھایا نہیں، صرف خیبر کے بعد کھایا. یہ تو میرے مولا کا کرم ہے. تو دوستو اللہ کے رسول نے اعلان کیا پورے لوگ غریب، اب کھجور فری بٹ رہے بڑے بڑے اس میں، جہاں پہ کوئی چیز فری بٹتی ہے تو کیسا مجمع جاتا ہے. یہاں نہیں ہوتا. ایک بات بول رہا ہوں، تو پہنچ گئے سب کھجور سرکار نے اپنے ہاتھ سے بانٹا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے بانٹا. اس کے بعد ویئر ہاؤس کی صفائی ہو رہی تھی. بچے کھڑے ہوئے، سنو پلیز، بچے کھڑے ہوئے، نیچے صفائی ہو رہی اور کچرا نکل رہا. اس وقت ان کے بڑے بیٹے نے پلٹ کے سرکار سے کہا یا رسول اللہ اتنے کھجور میرے باپ نے بانٹے اور اب ان کو جنت میں باغات ملے ہوں گے، اس کے بدلے میں جنت میں باغات ملے ہوں گے، گارڈنز ملے ہوں گے. سرکار نے اس کے چہرے کو دیکھا، نیچے دیکھا، نیچے جو صفائی ہو رہی تھی وہاں پہ کھجور کا چھوٹا سا پیس ٹکڑا پڑا ہوا تھا. وہ اٹھایا، اٹھا کے کہا سنو اگر تمہارا باپ زندگی میں یہ دے دیتا نا، پیچھے والوں کو بول رہا ہوں سنو، یہ دے دیتا نا تو اللہ وہ اجر دیتا جو اب مل رہا. زندگی میں دو بابا، زندگی میں دو. یہی نہیں کہ میرے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی، دے دو اللہ کے نام. نو، علی والے ایسا نہیں کرتے. بھوکے رہے دن بھر کے روزے کے بعد، مانگنے والے نے آ کے مانگا تو دیے روٹیاں. مثال نہیں ہے. میں کیا بول رہا آپ سے، سورہ دہر مثال ہے ہمارے پاس کہ معصومین ہے، معصوم ہے. اور اس میں بڑی بات یہ ہے، پنجتن تو پنجتن ہے، لیکن پنجتن کے ساتھ ایک غیر تھی آئی رہی، صحبت ملی تو اس نے بھی دے دیا. کیا سن رہے؟ لاکھوں سلام جناب فضا کو. تو آپ بھی تو علی والے ہیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اب آج کے بعد نہیں بولوں گا، گھبراؤں گا. کل سے پنجتن سینٹر پڑھوں گا تو نہیں بولوں گا. تو جتنا دے سکتے نا بابا دیو. یہ مت سمجھو کہ تم دو گے تو بنے گا، نہیں نہیں، تم دو یا نہ دو بنے گا. اس لیے کہ ہم بنا دیں، وہ بنا دیں. شکر ادا کرو. تم کو اگر موقع مل رہا، تم ذریعہ بن رہے، تو شکر ادا کرو کہ اللہ یو ہیو گیون اس چانس. اس نے چانس دیا، اس نے موقع دیا. بس دوستو آج کم بولا. اب کل سے امپورٹنٹ مجلس ہے، زمانے کے امام پہ پڑھوں گا 23 رمضان سے. کل تو 22 ہے نا، کل تو شب قدر پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. اب پرسوں سے آخری رمضان تک ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے ہم یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کریں اور فرزند مظلوم بی بی زہرا سے کیسے کلوز ہو جائے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں ضرور آنا اور ضرور سننا وہ مجلس، وہ بھی افطار سے پہلے. لیکن آ کے خاموش نہیں بیٹھنا، بولنا بھی. بس آج کا دن، آج کا دن قیامت کا دن. کل آپ نے مجلسیں کی مختلف امام بارگاہوں میں، رات میں بھی کی ہوگی، کچھ شبیداری بھی کی ہوگی، اعمال بھی کیے، گھر گئے تھکے ہوئے تھے، سو گئے نا، اپنے نرم بستر پہ سو گئے. آج صبح میں زینب کہاں سوئی ہوگی، آج شہزادی ام کلثوم کیسے آرام کیا ہوگا. دوستو صرف شہزادیاں یتیم نہیں ہوئی، ہم بھی یتیم ہو گئے. ہمارا چاہنے والا امام، محبت کرنے والا، ہمارا مشکل کشا 3 دن سے زخمی تھا، اور ایسا زخم تھا کہ شہزادیاں اس زخم کو دیکھ کے تڑپ تڑپ کے روتی تھی کہ ہائے بابا کا کیا حال کر دیا ظالم نے. اتنا گہرا زخم تھا. اور کل کی رات کرب کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں گزاری. سب سے وصیتیں کی مولا نے. آخری وصیت
مولا حسین سے کی، مولا حسن سے تو کر دی تھی نا، بی بی ام البنین سے بھی کی، شہزادی زینب سے بھی کی، مولا حسین سے ایک وصیت کی. بہت آہستہ آہستہ مولا بول رہے تھے. حسین آنکھوں میں آنسو تڑپ تڑپ کے رو رہے، کبھی بابا کے ماتھے کو چومتے، کبھی بابا کے ہاتھوں کو چومتے کہ ہائے میرا بابا چلا جائے گا. میرا مولا حسین کو قریب بلا کے کوئی سنے نا. بہت آہستہ بول رہے تھے. بولتے بولتے ایک سٹیج ایسا آیا کہ حسین نے سر کو جھکا کے کہا بابا جو آپ کا حکم. کیا کہا؟ 21 سال کے بعد جب عاشورے کا دن آیا پورا گھر اجڑ گیا. میں نے کتنی آسانی سے بولا یہ جملہ. پورا علی کا گھر اجڑ گیا. علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی. علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے اتنے ظلم سے بچے کو ذبح کر دیا. سب کے لاشوں کو دفن کر کے فرزند کے قریب گئے اور جا کر وصیتیں کر کے آپ کو سلام کیا. جو روز آپ زیارت مولا حسین پڑھتے ہو نا تو یہ سلام ہے، اس سلام کا جواب ہے کہ مولا آپ نے ہم کو یاد کیا تو ہماری طرف سے بھی سلام. اس کے بعد اب دیکھو مجھے میری طرف دیکھو. اور اس کے بعد شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ ماں جائے قریب آ جاؤ. بالکل قریب ہو گئے حسین. تو بی بی نے کہا نہیں بھیا اور قریب آ. حسین بالکل قریب ہو گئے تو زینب نے کہا بھیا گلے پہ سے رومال کو ہٹاؤ. رومال ہٹائی تو گلو حسین نمایاں ہوا. زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کے کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی. اماں کی وصیت تھی کہ جب حسین آخر لمحات میں آئے تو میری طرف سے بوسہ دینا. اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ. یہ بابا علی نے وصیت کی تھی 21 رمضان کی رات میں کہ میری طرف سے میرے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا. وصیتیں کر گئے. وصیتیں کرنے کے بعد پھر وہ منزل آئی. وہ منزل آئی کہ امام نے سب کو جمع کیا. پوری اولاد مولا کے قریب آ گئی. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اس لیے کہ ام البنین بڑا تڑپ کے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مولا سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا؟ حسین نے کے پاس بلا کے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے دیا کہ اپنا آقا سمجھنا، امام سمجھنا. بس دوستو اس کے بعد وہ منزل آئی کہ سیدانیوں کو تو پتا ہو گیا کہ اب یہ آخری ساتیں ہیں، آخری لمحات ہیں. پورے بچے مولا کے بستر کے قریب. علی نے سب کو غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہا سلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. سیدانیوں نے سروں سے چادریں اتاری، بیبیاں میں کوہرام مچ گیا، والیہ و محمدہ کی آوازیں بلند ہوئی. بس دوستو اس کے بعد میرے مولا کے غسل کی تیاری ہوئی. جب غسل ہو رہا تھا تو اس زخم کو دیکھ کر بیٹے تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے. غسل و کفن کے بعد حسن نے سیدانیوں کو بلایا اور کہا کہ بابا کو آخری سلام کر لو. بس بابا کو آخری سلام کیا. اس کے بعد جنازہ تیار ہوا مولا کا. اب چلا نجف اشرف کی طرف. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. عزیزو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب گھر سے میت جاتی ہے تو گھر کا جو زنانہ ہوتا ہے وہ دروازے تک آ جاتا. آج یہاں پہ بھی وہی ہوا. جیسے ہی علی کا تابوت گھر کے دروازے پہ پہنچا بس سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا. بیویوں نے پکار کے کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ. علی کا تابوت چلا، نجف اشرف پہنچا. نجف اشرف میں مولا کو تدفین کرنے کے بعد، بس اس واقعے پہ میں مجلس ختم کر رہا، تدفین کرنے کے بعد جب شہزادے پلٹ رہے تھے اس وقت سب کے کانوں میں ایک کی تڑپنے کی آواز آ رہی تھی. ایک کرب کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں پکار رہا کہ اے آنے والے 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے تو کہاں چلا گیا؟ میں بھوکا ہوں، میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ایسے تڑپ کے فریاد کرنے والے کی آواز.
علی کا بیٹا ہے حسن آگے نہیں بڑھے بلکہ اس آواز کے سمت گئے تو دیکھا کہ ایک قریے میں ایک غریب آدمی ہے اور اندھا ہے، اپاہج ہے، لیٹا ہوا، ایک ہی جملہ بول رہا کہ اے آنے والے، آج 3 دن ہو گئے، تو کہاں چلے گیا؟ کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا؟ کوئی مجھے آج پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولا حسن قریب گئے، علی کا بیٹا ہے حسن، قریب گئے، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے کہا یہ بتا تو کس کو پکار رہا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک چاہنے والا تھا، میرے پاس آتا تھا، آ کے بیٹھتا تھا، اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا، میں اس کو پکار رہا ہوں۔ تو کہا آپ کہاں ہیں؟ تو کہا آج 3 دن ہو گئے وہ نہیں آیا، اسی لیے تڑپ رہا ہوں۔ عزیزو، اس کے بعد حسن نے اس سے پوچھا یہ بتا کیا تو نے کبھی نام پوچھا، کوئی نشانی ہے؟ تو بس سنتے ہی ایک لمحہ رک کے کہنے لگا کہ اے بھائی، تیری آواز اس کی آواز سے بہت ملتی ہے۔ حسن نے کہا وہ میرا بابا علی تھا، اب وہ کبھی نہیں آئیں گے، ابھی ہم ان کو دفن کر